اب آپ حقیقت جان لیجئے، کیونکہ اب نوشیروان سائی دعا بی بی کو طلاق دینے لگے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ انسان کو طلاق ہو۔ تو ابا سائی کہیں گے کہ جعفر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں سائیں بھی یہی سوال کریں گی تو جعفر کہے گا کہ ابا سائیں اور اماں سائیں دعا بالکل بے قصور ہے، یہ سب کچھ سارا کھیل جو بھی کروا رہا ہے یہ کشمالہ بی بی کروا رہی ہیں۔ تو ابا سائیں کہیں گے کہ جعفر بس بہت ہو گیا، ہم سے مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اماں سائیں کشمالہ کی طرف دیکھیں گی تو کشمالہ کہے گی کہ اماں سائیں جعفر بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ابا سائیں نوشیروان کو فون کریں گے کہ جلدی سے تم اسی وقت گھر پر آؤ جہاں پر بھی ہو۔ تو نوشیروان کہے گا کہ ابا سائیں ایسی کیا بات ہے؟ تو ابا سائیں کہیں گے کہ جب تم گھر آؤ گے تو تب ہی یہ بات ہوگی۔ ابا سائیں نوشیروان سے کہیں گے کہ دیکھو جعفر کیا کہہ رہا ہے کہ دعا بالکل بے قصور ہے۔ جعفر ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دے گا کہ دعا نے سرفراز کے ساتھ مل کر جو بھی پلان بنایا ہے وہ اس کی کامیابی کا مقصد ہے۔ تو ابا سائیں کہیں گے تو سچ کیا ہے؟ جعفر بتائے گا کہ سب کچھ سرفراز کو معلوم ہے۔ تو ابا سائیں نوشیروان سے کہیں گے کہ جعفر کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ نوشیروان سے کہے گی نوشیروان تم میرا یقین رکھو، جعفر یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، جعفر مجھے پہلے بھی یہ دھمکیاں دے چکا ہے۔ لیکن نوشیروان کشمالہ سے کہے گا کہ جب سرفراز گھر پر آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا ہے یا دعا نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو نوشیروان دعا کو بھی فون کر کے کہے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم جعفر کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لے آؤ۔ دعا کہے گی کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لاؤں گی۔ تو نوشیروان اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم اکیلی ہی کچھ وقت کے لیے آ جاؤ۔ دوسری ہی جانب نوشیروان سرفراز کو بھی فون کر کے کہے گا کہ میرے گھر پہ فوراً سے تشریف لے آؤ، اگر تم نہ آئے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو سرفراز اسے کہے گا کہ اگر میں نہ آیا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ تو نوشیروان کہے گا تم جانتے ہو کہ اگلا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ نوشیروان کے پاس آ کر کہے گی کہ نوشیروان میرا یقین کر لو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کشمالہ دن میں سوچتی ہے اب تو جعفر نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اور اگر سرفراز بھی آ گیا تو وہ بھی ساری سچائی آخر بتا ہی دے گا، اور پھنس گئی تو میں، اور مجھے تو ابا سائیں اس گھر سے ہی نکال دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دعا جب نوشیروان کے گھر پر جانے لگے گی تو وہ اپنی بہن فضا کو بتائے گی کہ مجھے نوشیروان نے گھر پر بلایا ہے۔ تو فضا اسے کہے گی کہ تمہیں وہاں پر ضرور جانا چاہیے اور تم جا کر تو دیکھو آخر کیا بات ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں تمہارے ہی حق میں سچائی ہوئی ہو۔ تو دعا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اماں سے بتا دینا، اماں باہر گئی ہوئی ہیں، میں نوشیروان کے گھر پر جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے۔ تو فضا کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جانا چاہیے۔